الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات ذی وقار سامعین محترم، یہ محفل مبارکہ جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے. اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر محفل میں ہو، اور حضور بھی چاہتے ہیں میرا ذکر محفل میں ہو، اور صحابہ بھی چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر محفل میں ہو. اس پر دلیل بخاری شریف، یہ بخاری شریف میرے پاس ہے. امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر 1021 صفحہ ان اللہ و ملائکتہ کی تفسیر کے اندر امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے مختلف استاد ہیں جنہوں نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون کی تفسیر کی ہے. ان میں سے میرے ایک استاد ہیں ابو العالیہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے نبی پر؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا ہے اور 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی ہے. یہ پوری بخاری میرے پاس موجود ہے عربی میں. سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، ویسے پاکستان کی چھپی ہوئی میرے پاس ہے. اور مولانا کوثر نیازی جو بھٹو دور کا وزیر تھا مذہبی امور، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کوکاف کے دیس میں، جنگ والوں نے چھاپی ہے، وہ میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے جب میں بھٹو کی حکومت چلی گئی، ویلا ہو گیا مولانا کوثر نیازی، تو پھر سفر پر روانہ ہوا. اس نے پھر سفر نامہ روس لکھا کوکاف کے دیس میں. وہ کہتا ہے جب میں امام بخاری کی قبر پر گیا تو مین دروازہ، جس طرح داتا صاحب کا دروازہ ہے مین دروازہ، تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہوئی. تو میں نے، جو میرے ساتھ میرا ترجمان تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنی وافر خوشبو ہے کہ تم نے اتنا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے کہ مین دروازے سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی خوشبو امام بخاری کی قبر پر نہیں چھڑکی. تو مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر اس نے کہا جب سے امام بخاری دفن ہوئے ہیں آج دن تک ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. یہ اس نے لکھا ہے. یہ امام بخاری ہیں.
وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا درود کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا میں اپنی تشریح کروں آپ اپنی کریں، جس طرح کیبلوں پر آج کل دین کی تشریح ہوتی ہے تو اچھا نہیں ہے کہ ہم امام بخاری سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں اللہ کا درود کیا ہے، تو فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور ہمارے چودھری صاحب، ان کا کیا نام ہے جنہوں نے محفل انہوں نے ممتاز صاحب نے جو محفل کرائی ہے اس کا ثبوت بھی ہو جائے گا اور انکار بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں جی قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو العالیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ رب العالمین فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا ہاتھ کیسے بنایا؟ اب رب مجمع میں تعریف کرے اپنے نبی کی، وہ جائز ہو تو اے ساڑے بزرگ جڑے ساتھی نے نا اے جے اس گڑی وچ محفل لا جان تے اے کیوں ناجائز ہوئے؟ یہ تو رب ہے نا۔ اب مشکات شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے بکری اٹھائی، دوڑ پڑا، اس نے ڈنڈا لے کر بکری چھڑا لی، بھیڑیا جا کر ٹیلے پر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا بڑا ظالم آدمی ہے تو نے، مجھے رب نے رزق دیا تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب وہ یہودی چرواہا کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے جی، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا افلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، وہ کہنے لگا چھاڑو یار بھیڑیا گلا کردا یا نہیں کردا۔ بھیڑیا انہوں کہنا ہونا بھی ایک وقت آئے گا حضور دی امت وچ ربڑ بھی بولے گی، بھیڑیا تو بھیڑیا ہے۔ حضور آ گئے نا، ہر کجا ابینی جہان رنگ بو، اقبال کہندا ہے ہر کجا ابینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش برویت جستجو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہار است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اقبال کہندا قیامت تک جیڑی بھی گل ہوئے گی نا، ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود۔ اقبال کہندا جتنی بھی وڈی گل ہوئے گی اتنے حضور دا غلام ہوئے گا۔ اور میں ملک شام گیا تے حضرت بلال دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے سی، حبشی زبان جڑی آپ نے نعت پڑھی نا حضرت بلال نے، او دا ایک شعر لکھے ہوا جس دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا۔ او شعر کی لکھیا سی سامنے دیوار اتے، بڑا مدم جا آپ دی قبر انور دے سامنے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان کی نعت کا شعر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جتنیاں بھی وڈیاں گلاں ہون گیاں قیامت تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ تانوں پتہ ہے افتخار چودھری نو بھی سپریم کورٹ والا جڑا چیف جسٹس ہے انہوں بھی حضرت عمر ہی نظر آئے 1400 سال تاریخ وچ، کہنے لگے جدوں حضرت عمر عدالت وچ پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ 1400 سال وچ اور کوئی نہیں نظر آیا انہوں۔ ہاں یہ حضرت بلال دعویٰ کر کے گئے، انہاں کیا حضور جدوں بھی وڈی گل ہوئے گی تے تواڈے غلام پیش ہون گے قیامت تک، اور کسی نو نہیں پیش کیتا جائے۔ ہاں قیامت تک عیاشیاں بدماشیاں تے سارے پیش ہون گے نا۔ حضرت صدیق اکبر جدوں روانہ کیتا نا لشکر اسامہ دے نال پیدل چل کے جا رہے تے نال فرما رہا ہے زنانیاں نہیں مارنا، جے جنگ زنانیاں آ جان انہاں نو نہیں مارنا، بچیاں نو نہیں مارنا، پھلدار درخت نہیں کٹنے، بلا وجہ حیوان نہیں ذبح کرنے۔ جڑے یہود و نصارہ دے مولوی الگ تھلگ ہو کے انہاں دے راہب تے انہاں دے جناب کسی سین وہ بیٹھے ہون گے اللہ اللہ کر رہے ہون گے، انہاں نو نہیں مارنا۔ اے آپ نے ہدایات دیتیاں تے امریکہ وچ اے تے افغانستان وچ امریکی فوجی دا دماغ خراب ہویا، کہندے نے دا ایکسیڈنٹ سی، دا دماغ خراب ہویا، وہ اپنے فوجی کیمپ چوں نکل کے جا کے 9 زنانیاں مار دیتیاں، 4 بندے مار دیتے تے 4 بچے مار دیتے۔ تے میں کہا جی وہ دا دماغ خراب سی تے اپنے کیمپ تے بندے کیوں نہیں مارے انہیں؟ تے دنیا دیاں گلاں کرنے جی بڑے علم بردارن حقوق دے۔ تے میں آکھا رسول اللہ نے تے اپنے غلاماں نو کیا بھی زنانی نہیں مارنی، جنگ تے روانہ کر دیاں۔ اے قیامت تک جدوں گلاں ہون گیاں نا وڈیاں تے حضور تے غلام ہی پیش ہون گے، اور کسی نو نہیں پیش کیتا جائے گا قیامت تک۔ جدوں بھی اے قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا بھائی، وقت حکمران صلاح الدین ایوبی مرے
تے وہ گھر وہ کفن دے پیسے بھی کوئی نہ ہون، یہ قیامت تک اور کوئی حکمران پیش نہیں ہو سکے گا، یہ حضور دے غلام پیش ہون گے۔ مسلمانہ چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی دا کفن بنایا، ہاں تو یہ قیامت تک حضور دے غلام ہی پیش ہون گے۔ اس واسطے میں وضاحت کی تھی، اقبال کہندا ہے بھئی قیامت تک جتنیاں گلاں ہون گیاں حضور دی وجہ تو ہون گیاں، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال حضور دی امت کیڑا جرم نہیں کر رہی، تسی دسو ذرا۔ اے یاسین صاحب یہ بھی بڑا ضروری محفل منانا۔ اے میں ویکھیا جڑے جڑے کوئی وڈے کوٹھیاں والے بن جاندے نے وہ کہندے نے ہمیں ذکر کی بات 5 ٹائم میں نماز پڑھ لینا۔ میں کہا 5 ٹائم نمازاں نال عذاب نہیں ٹلنے۔ حج کر آیا تو اپنی ذات واسطے کیتا، عمرہ کیتا ہے تو اپنی ذات واسطے کیتا ہے، زکات دیتی تے تیرے تے فرض سی، روزہ رکھیا تو رسول اللہ دی ناموس واسطے کیڑا کام کیتا ہے؟ اے بخاری میں اگر پڑھ کے دسا نا بھئی صحابہ کیڑیاں کیڑیاں نعتاں پڑھیاں جنگ دے دوران، اے بخاری وچ لکھی ہوئی ہیں۔ آج لوگ نعت تے بھی تنازع پڑھ پے جی نعت، میں کہ جی بخاری پڑھی ہوے تے پتہ ہوے کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی، کیڑا جرم ہے؟ میں وہ قرآن دی آیتاں پڑھا جنہاں وچ ایک ایک جرم دے بدلے رب نے کسی نو بندر بنایا، خنزیر بنایا، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فاخذنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کوئی گل فرمایا اسی ہر بندے نو نپ لیا گناہ دی وجہ تو، حضور دی امت کیڑا کیڑا جرم نہیں کر رہی۔ مقدس تے محرمات رشتے بھی پامال ہو گئے کیبلاں تے ٹی ویاں دی وجہ تو، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اے او محرمات ابدیہ رشتے جنہاں قیامت تک سامنے آون تے بندے دا سر این جھک جاندا، اے محرمات ابدیہ دے رشتے اے بھی پامال ہو گئے۔ پھر بھی حضور دی امت نہ کوئی بندر بنیا، نہ کوئی خنزیر بنیا، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان تو پتھر برسے، نہ خون برسیا۔ اے کدی وجہ ہے؟ کیا مولویاں دی وجہ ہے، پیراں دی وجہ ہے، کسی دی نیکی دی وجہ ہے، کسی دی جناب کوئی تبلیغ دی وجہ ہے؟ اقبال کہنا نہیں، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ سارا کچھ حضور دی وجہ تو ہے۔ پہلی امت ایک جرم کرن تے راتی دروازے تے لکھ دیتا جائے اس بدبخت نے راتی ہے کرتوت کیتا ہے۔ حضور دی امت لکھا جرم کر کے سویرے منہ دھو کے پھر باہر نکلے تے دروازے تے لکھیا نہ ہوئے، اسا اے بھی حق ادا نہیں کر سکتے تے اج حضور دے میلاد جی صحابہ منایا، ایسو تے جھگڑے، میلاد تے جلوساں تے فائرنگ، ایسو تے جھگڑے۔ میں کہا رسول اللہ دی وجہ تو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے میری نبض چل رہی تھی میں زندہ جدو رک گئی تے مر گیا۔ اقبال کہندا کائنات دی نبض کدے نال چل رہی؟ اقبال کہندا حضور دے نام نال چل رہی ہے کائنات دی نبض۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور آ گئے، کی آ گئے جی؟ حضور آ گئے۔ جانور مشرق دے مغرب وال نسب ہے، مغرب دے مشرق وال نسب ہے، ایک دوسرے نو مبارکہ دیتیاں ہوئے حضور آ گئے۔ 1000 سال تو ایران اچ اگ جل رہی جدی لوگ پوجا کر دے، جس رات حضور آئے سویرے ٹھنڈی ہو گئی، پجاری گئے انہاں کیا تینوں کی ہویا راتی تیل نہیں پایا؟ سرکاری سطح تے اگ جل رہی سویرے ٹھنڈی ہو گئی، اگ کول گئے جدوں پجاری انہاں کیا کیوں پوجی؟ انہاں کیا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تے حضور جدوں حضور دی آمد ہوتے نہر فرات این چل رہی جدے کنارے تے یہود و نصارہ تے جناب بت پرستاں دے معبد بنے ہوئے، نالے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے، نالے ٹھنڈے پانی پیندے نہر فرات دے۔ جس رات حضور آئے نہر فرات این چل پئی، وہ پجاری سویرے اٹھے انہاں کیا تینوں کی ہویا؟ انہاں کیا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے، حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے، شیطان تے جن جا کے فرشتے نہیں فل مدبرات امرا، فرشتیاں دے مشورے سن دے سن جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لائی، فلانی جگہ سویرے بارش برسانی، فلانی جگہ ہوا چلا دینی، فلانی جگہ جناب اے گل کرنی، چاہ کے کن لا کے سن دے سن، جھوٹ سچ ملا کے لوگوں کو پیسے لیندے سن۔ جس رات حضور آئے جدو اے شیطان تے جن آسمانہ وال گئے، فاتبہ شہاب ثاقب جدو قرآن کہندا ہے، ایڈے ایڈے جناب اگ دے گوڑے انہاں دی کنڈ وچ پے، جنہاں دے شیطاناں دے نسے واپس۔ انہاں کہا کی ہویا؟ پہلے تے 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے، سانو کدی اگ دے گوڑے نہیں پے، اج کیوں پے؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں اج حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔
کہاں جب رسول اللہ آ گئے، اب اس کے بعد پھر اب کوئی حضور کا امتی ایسے ایسے کر کے حضور کی شانیں بیان کرے تو اس کو سوچنا چاہیے اب تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ پھر حضور تو آ گئے، اب تو رسول اللہ آ گئے ہیں جی۔ صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ میلاد منانے تو بلوچستان دیا سرحدوں تک آ گئے، ہاتھ چ تلوار نپی، گھوڑوں تے سوار، ہٹ جاؤ ہے حضور آ گئے۔ کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے، ہٹ جاؤ ہے حضور آ گئے۔ تے آج اسی گھر بہ کے محفل میلاد نہ منائیے تے اتھی بھی پریشانی ہوئے۔ میں گل اس واسطے کی تھی بھائی رب بھی فرشتیاں دی مجلس وچ اپنی شان دے مطابق نبی دی تعریف کرنا وہ بھیڑی والی گل۔ بھیڑیا کہنے لگا چھاڑا یارا بھیڑیا گلاں کرنا کہ نہیں، افلا ادلو کا علامن ہوا عجب من کلامی، او میں تینوں وڈی گل نہ دساں بھیڑیا گلاں کرنا یا نہیں کرنا، اس گل نو چھڈ۔ انہیں کہا دس یارا کی گل ہے؟ انہیں کہا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مدا و بما ہوا کائن۔ کہندا ایتھے کی جنگل وچ کھے کھا رہا، جاؤ کھجوراں والے شہر پہاڑاں دے درمیان، اللہ نے اتھے ایک نبی بھیجے، جو کچھ ہو چکیا اودیاں خبراں بھی دے رہا، جو کچھ قیامت تک ہون والا اودیاں خبراں بھی دے رہا۔ او یارا تسی مولویاں دا جھگڑا تے نہیں، اقبال بھی یا رسول اللہ کہندا، تسی تے کہہ دیو سارے، اقبال تے مولوی کوئی نہیں۔ کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ کیوں جی مولوی ہے اقبال؟ اقبال تے کہندا یورپ وچ پڑھ کے آیا تے مولوی ساڑی تو تسی اختلاف کر سکتے ہو، یا رسول اللہ تے اقبال بھی کیا، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں۔ اقبال کہندا حضور آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر ہی نہیں گیا، قیامت والے دن بھی شرمندگی نہ حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ ایک بال دی اپنی محبت ہے، ورنہ قیامت والے دن کیڑا ذرہ ہونا ہے جڑا حضور دی نگاہ تو پوشیدہ ہونا ہے۔ ایک بال کہندا حضور مینوں قیامت والے دن یا اللہ مینوں حضور دے سامنے شرمندہ نہ کری۔ مسلمان فقیر کج کلاہ رمیدہ سینہ او سوز آئے، دلش نالت چران آلت ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول۔ اقبال کہندا حضور میرا دل روندا، کیوں روندا ہے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں، یا رسول اللہ۔ ہے جی یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، کلندر لاہوری فیصلہ کر گیا اس گل کا۔ اقبال درویش لاہوری، اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ ہاں اقبال کہندا حضور میں پوری دنیا پھریا، مینوں سیدھا کسے نہیں کیتا، میں تو رب دے بارے بھی شکوہ کر بیٹھیا، کہندا مینوں سیدھا کسے نہیں کیتا۔ کہندا حضور تہاڈی محبت اقبال نو بھی سیدھا کر گئی۔ اقبال نو بھی محبت رسول ایک چیز ایسی ہے، دل سے عشق او توانا می شود، خاک حمدوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، جس ویلے محبت رسول ہوئے، ورنہ وقت تک کانسٹیبل ہوئے، وقت تک کانسٹیبل ہوئے ہیں جی تے سامنے وقت دا گورنر کھڑے ہوئے، حکومت بھی انہاں دی ہوئے تو اس نو کس نے پیسے دیتے؟ 65 ایجنسیاں غازی ممتاز کو تحقیق کرن، جناب تانوں دسو تواڈے پیچھے کیڑا مولوی کتھوں پیسے لینے؟ غازی ممتاز سارے نو ایکو جواب دیتا، انہیں کہا پاگل دے بچو میں محبت رسول وچ کام کیتا۔ 10ویں مہینے پتر جمے تے 4 جنوری نو واقعہ ہو جائے، 2 باری سزائے موت سن کے تے پھر وہ فیصلہ انج اچھاڑے انج جیل وچ۔ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا، انہیں غازی نے انج فیصلہ اچھاڑیا، انہیں کہا ججا اے دسی جا شام تک غازی نو پھانسی لگ جائے گی۔ کی خیال ہے جناب؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ اقبال کہندا دوویں جہانہ دا سردار عشق ہی، اور اقبال کہندا عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدہ تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ تو میں باس نہیں نہ چھیڑنا چاہتا ورنہ گل دوسری طرف چلی جانی۔ میں کلام اقبال دا بھی حافظ ہاں، نال قرآن دا بھی حافظ ہاں۔ توجہ، او بھیڑیا کہنے لگا یار جا کھجوراں والے شہر، اوتھے اللہ نے ایک نبی بھیجے، جو کچھ میں ایک سوال ہے تواڈے کول، جیڑا نبی دے علم دے بارے باس کرنا انہوں کم از کم بھیڑیے جتنا بھی ایمان ہوتا کوئی نہیں، کل ہووے تو ٹنگا۔ میں سوال ہے کہ وہ بھیڑیا کیڑے مدرسے چ پڑھیا سی تے پتہ ہے نبی دے علم دے بارے کی گل کیتی؟ یخبرکم بما مدا و بما ہوا کائن۔ جاؤ ایتھے کی کرنا، اس شہر جا، اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکا، مدا جو گزر چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے،
وبما ہوا کائنن، اور جیڑا کچھ ہون والا اودیاں خبراں بھی نبی دے رہا. واہ جنگل دے بھیڑیا، تینوں کنے دسیا میرے نبی دی یہ شان ہے؟ جنگل دا بھیڑیا بھی من جاوے، دو ٹنگا والا نہ منے تو پھر سوچے بھائی بھیڑیا جتنا بھی تیرا ایمان کوئی نہیں. وہ پتہ ہے کی کہنے لگا وہ بھیڑیا اور چرواہا کہنے لگا میں جاندا تے ہاں لیکن میری بکریاں دی حفاظت کون کرے گا؟ انہیں کہا اے ڈیوٹی اج میں دینی. میں آخر نبی دا نا آئے جے تے بھیڑیا بھی بندے والے کام شروع کر دیندا، تے بندہ ہو کے بھیڑیا والے کام شروع کرے. وہ چلا گیا جناب. میں گل یہ کرنے لگا میں حضور بھی چاہتے ہیں مجمع میری تعریف ہوئے. انہیں جا کے امام الانبیاء نال ملاقات کی تھی، سارا واقعہ دسیا، اینج میں بکریاں چرا رہا اینج ہویا، کلمہ پڑھیا. حضور نے فرمایا ایک گل تو کیتی میرے نال تنے تنہا، ہن میں بلانا سارے اپنے غلاماں نو مجمع وچ سنا، پھر بھیڑیے تیرے نال کی گل کیتی؟ جی صحابی کھڑا ہوئے تے حضور تشریف فرما ہون تے مجمع ابو بکر عمر عثمان علی ابو عبیدہ سعد سعید ایڈے شیر بیٹھے ہون، اٹھ کے گل کرے یار اینج بھیڑی آیا، پھر اینج بکری نپی، پھر میں اینج چھڑایا، پھر انہیں حضور دی شان اینج دسی. حضور خوش ہو رہے ہون، صحابہ بھی خوش ہو رہے ہون. او مجمع جائز ہوئے تے ایتھے مجمع کیوں ناجائز ہوئے؟ لو جی میں آخری گل کرن لگا، گفتگو مک گئی چونکہ لیٹ میں پہلے ہی بڑا ہو گیا. میں بیمار بھی ہاں تے تسی امید ہے مینوں معاف کر دو گے، تے چودھری صاحب بھی معاف کر دین گے، تے وہ بھی معاف، میزبان بھی معاف کر دین گے. بیماراں واسطے رب دی بڑیاں چھوٹاں، تساں بھی مینوں چھوٹ دے دیو گے امید ہے. وعدے دی خلاف ورزی تے بہرحال جرم ہے. میں حاجی صاحب نوں کہیا سی میں بیمار ہاں، بہرحال میں آ گیا، لیکن ایک گل یاد ہے میں دل دا بیمار کوئی نہیں، دل میرا کھوٹا کوئی نہیں. اساں جنوں بھی منیا حضور دی نسبت نال منیا. ہاں اقبال کہندا دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پیوستہم. اقبال کہندا دل لان والی کو جائے حضور دی ذات، بس اور گل ہی کوئی نہیں. سے فرق تابہ قدم ہر کجا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا اینجاز. اقبال کہندا ہے میں جدو سیرت رسول پڑھی تے سورت رسول پڑھی حضور دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخنا تک تے میرے دل نے گواہی دتی دل لانا ہی تے ایتھے لا، اور دل لان والی جائی کوئی نہیں. ایویں چلو بھائی گھوڑے سمندر صحابہ کیا پا دیاں گے، گھوڑے تے ایسا نہیں کوئی نہیں صحابہ کو. 8 تلواراں لے کے تے جناب 1000 بندے دے مقابلے ٹر پینا، ایک گل ہے عقل وچ آن والی؟ نہ کوئی نہیں. اقبال کہندا مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق ہوئے گا اوتھے مومن ہوئے گا، جتھے مومن ہوئے گا اوتھے عشق ہوئے گا. عقل صفاق است تو صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا. کیوں جی حاج صاحب جمعے تے میں حضرت خبیب بن عدی دا واقعہ جڑا سنایا، کائنات جتنا ظلم کسے تے نہیں ہویا جڑا صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی تے ہویا. زندہ بخاری شریف وچ بھی موجود ہے. آپ نو زندہ بن کے ٹک ٹکی تے مقام تنیم جتھے مسجد عائشہ آج کل عمرہ لوگ کر رہے ہیں، اس مقام ہوتے حضور دے صحابی نو ٹک ٹکی تے بن کے آپ نے پورا ترانہ پڑھیا. بخاری شریف وچ بھی چند شعر موجود ہیں اس ترانے دے. آپ نے جناب ایک ایک کافر تے زنانے وقت جمعوا ابناؤم و نساؤم وقربت من جزء طویل ممنعی. سمجھ آئی؟ فقط بدعوا لحمی وقد یا سمت میں، یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا. ایک ایک بندہ آوے آپ دے جسم دا ٹکڑے کرے. جناب آپ نے کوئی نیزہ مارے، کوئی تلوار مارے، زنانیاں آ گئیاں، منڈے آ گئے، اوباش آ گئے، جوان آ گئے، بڈھے آ گئے. انہیں اعلان کر دیتا ہے بدر احد جنہاں دے لوگ مرے گئے، آؤ محمد عربی دا غلام قابو آ گیا، دے کول بدلہ لو. اتنا ظلم ہویا خبیب بن عدی نال، اتنا ظلم ہویا کہ آپ دی ہر شے انہاں کٹ کے رکھ دیتی. پیراں دی انگلیاں کٹیاں، انہاں دے کیمے بنائے، کٹ دیاں زبان آپ دی صرف آخر تے رہ گئی. اس ویلے مشرکین مکہ نے پوچھا ہن دس جس نبی دی خاطر اج تیرا حال ہو گیا، تیرا دل تے چاہندا ہونا اج تو نہ ہوندا تیری جگہ تیرا نبی ہوندا. تے سارے بزرگاں نے لکھی ہے گل بڑی جوش نال کہ حضرت خبیب بن عدی نے محبت رسول اس ویلے نعرہ ماریا یا محمد ہو. انہاں کیا پاگلو میرے آقا جتھے بیٹھے نا اتھے ہن بھی میں اس گوارا نہیں کردا کہ حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا چپ جائے. اے حضور محبت رسول ہے. اے انسان نو اے گل کر، ورنہ تے بندہ گھر بیٹھے نو گلاں اسی کر رہے ہوندے جمعے والے دن لوکاں دیاں ٹنگاں ویسے کمی جا رہیاں. بھئی مولوی صاحب کچھ کرو نے، بھئی مولوی صاحب کی کرانا ہے بیچاریاں. بھئی 400 قرآن دے نسخے چل جان تے مولوی صاحب جمعے والے دن اے بھی نہ دسن کہ بھائی افغانستان 400 نہ قرآن دے نسخے جلا دیتے
تے 1400 سال تاریخ گرے ہویا مسلمان گناہگار ہوئے، انہاں دیاں کتاباں محرفن، انجیل بھی محرف ہے، قرآن نے کیا یحرفون الکلم من بعد بھائی انہاں دیاں کتاباں تبدیل شدان، فویل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما یکسبون، انہاں بربادی ہے، انہاں خود کتابیں جو کٹ وٹ کٹ کے اپنے کم لکھین، لیکن قیامت تک کوئی مسلمان گناہگار بھی ہوئے گا تورات تے انجیل دے ایک ورقے دی بھی بے ادبی نہیں کرے گا، پھر بھی اسی دہشت گرد ہیں یارا، پھر بھی اسی انتہا پسند ہاں، 400 قرآن دے نسخے جل جان، اور جناب یہود و نصارہ قرآن دے نکے نکے نسخے لے کے خنزیر دے منہ وچ پاون، پھر بھی اسی انتہا پسند ہاں، قرآن دے ورقے پاڑ کے ٹشو پیپر استعمال کرن، قرآن نو لیٹریناں وچ سٹن، قرآن نو گولیاں مارن، قرآن کھول کے شراب دیاں ہوتے بوتلاں ڈولن، قرآن کھول کے خنزیر دے گوشت دے ہوتے ٹکڑے رکھن، وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے تھلے قرآن رکھ کے ٹائر گھماون، اسی پھر بھی انتہا پسند ہاں۔ تسی کدی سوچی ہے سارا کچھ قرآن نہ کی وجہ تو ہو رہا، تہاڈی میری وجہ تو ہو رہا حسن، ہاں جی تہاڈی میری وجہ تو ہو رہا۔ ایتھے سکھ آئے اپنا کی نام ہے عجائب گھر، اتنے جڑا چوکیدار ہے 35 سال تو انہیں مینوں گل دسی، وہ کہنے لگے جی گرنتھ کھلی ہوئی سی تے سکھاں نے احتجاج کر دیتا، انہاں کہا تانوں کس نے کہا ساڈی گرنتھ کھول کے رکھو، اتھے بہ گئے، انہاں اپنی گرنتھ ٹھپوا کے اتنے غلاف چڑھا کے تے پھر گئے۔ میں آکھا مسلمان گلی وچ قرآن دا ورقہ پہ ہوئے روپیہ چکتا، قرآن دا ورقہ نہیں چکتا، کہندا ہے کوئی میری ڈیوٹی شامل ہے، اللہ دا نام لکھے اخبار دے میں چکڑے، جب تک میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، اقبال کہندا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اقبال نے لکھا مجلس شورا، شیطان نے سارے کافروں نو بلا کے تقریر کی تھی، شیطان کی مجلس، ابلیس کی مجلس شورا عنوان رکھا اقبال، اودے وچ اقبال کہندا ہے اے شعر پڑھے شیطان نے، انہیں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ، انہاں کدی قرآن دی گل نہیں کرنی، یہ کدی یہود دے پیچھے نسن گے، کدی نصرانیاں دے پیچھے نسن گے، یہود و نصارہ نو یہ جہار بنان گے، کہدا کدی بھی شیطان نے تسلی دیتی، انہاں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ کہ حضور دے غلام کدی بھی قرآن دی گل نہیں کرن گے، بلکہ اپنے پتراں نو بھی جوان کرن گے، قرآن دی ہوا نہیں لگن دین گے۔ کہندے ہم نے سلامہ جربہ دے بجائے کہن گے جے پتر نو ہا لگ گئی قرآن دی تو پھر ساڈا پتر تے دیندار ہویا۔ اس تو وڈا کائنات وچ کیڑا جاہل ہو سکنا جنوں قرآن پڑھنا نہ آوے، اس تو وڈا کائنات وچ جاہل کوئی نہیں، لیکن ہن جاہل وہ سمجھا جاندا جس نوں جناب انگلش نہ آندی ہوے، بھاویں بسم اللہ بھی سیدھی کل واللہ بھی رحمان ملک نو 3 واری لکھی ہوئی نہیں آئی، یہ ہن اسی گل کریے ہے جی مولوی صاحب ایسی بات کرتے ہیں، ایسے بات تو نہیں نہ کرتے، جیڑی اس تو وڈا کائنات وچ جاہل کون ہے کہ جنوں کل ہو واللہ تے اسی 5 سال دے بچے نو جناب یاد کرا دیندے ہیں۔ میری اپنی بچی چھوٹی جی جناب اس نو جناب چنگی بلی یاد ہے قرآن، اور جڑی گل کرو تو اس نو یاد، اجے اس دی عمر ہی 5 سال ہوئی ہونی زیادہ تو زیادہ، تے اسی مسیتاں وچ سویرے بچے جڑے پڑھن آندے چلو اے کھڑا ہو جا تو پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کل واللہ تے اسی بچے نو 9 سال وچ پڑھا دیندے ہیں۔ اسے واسطے جناب اے مسیتاں کولوں بھی بچے دور ہو گئے، دین کو بھی دور۔ میں گل دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا، اقبال دی گل، اقبال کہندا انہیں جناب آخر تے گل کے کی تھی، انہیں کہ الحذر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہندا ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا، شیطان نے کیا اپنے کارندے نو بش نو تے اوباما سارے نو کٹھیاں کیتا، کہنے لگا سدا لوگاں نو قرآن کولو ڈراندے رہنا ہے، اوہ قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، لوگوں دے ہاتھ کٹے جان گے، زنانیاں اندر بہ جان گیاں، اوہ زنانیاں نو برقے پوا دیتے جان گے، اوہ جناب حقوق نسواں، اوہ جناب قرآن حقوق نسواں نہیں دسدا۔ میں ایتھے گل کردا جاواں، حضور نے 6 گلاں کیتیاں ظاہری حیات وچ، آخر جان لگیا حضور نے 6 گلاں کیتیاں، اس تو بعد آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے، 6 گلاں وچ انہاں گلاں وچ ایک گل بھی سی النساء النساء، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں دنیا تو جا رہا ظاہری دنیا تو، اتقوا النساء اتقوا النساء، اپنی زنانیاں دے بارے اللہ کولو ڈرنا۔ میرے آقا دنیا تو جاندے بھی مسلمان عورتاں دے حقوق دسے، مرداں دے حقوق حضور نے نہیں دسے، تو پھر کبھی اسلام حقوق نہیں دیتا، لیکن اسلام شمع محفل نہیں بناتا۔ حضرت ام خلاد انہاں دا صاحبزادے، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، انہاں دے صاحبزادے شہید ہو گئے جنگ خندق کے، پورا لباس پا کے اپنے پتر دی لاش تے آئیاں اینج کر کے، جناب حضرت خلاد شہید ہو گئے، انہاں دی ماں آئیاں، صحابہ نے کیا مائی پتر بھی شہید ہو گئی تو پھر بھی لباس پائی پھر نہیں تے پردہ کیتی پھر دی، تے حضرت ام خلاد جڑی گل کیتی قیامت تک ساڑے مسلماناں دیاں دھیاں بہناں ماواں واسطے مینار نور ہے،
حضرت ام خلاد فرمان لگیاں میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں نہ کھویا. توجہ گل جڑی میرے کوئی سمجھ آ رہی تانوں؟ بس میں گفتگو مکان لگا. حاجی صاحب نے کیا چونکہ حضرت خبیب بن عدی والی گل میں سنا دیتی تانوں, او دے واسطے تے ایک گھنٹہ پورا چاہیے کہ آپ نہ کیڑے کیڑے ظلم ہوئے. پھر آپ نے تختہ دار دی طرف جدو جا رہے سن تے کافرہ نے کیا ہوئے خبیب کوئی آخری تیری شوق ہوئے, آخری خواہش تیری پوری کریے. آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. آپ نے انج پڑھے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے فواللہ, اے سیاست دی حدیث ہے, فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو, فرمایا خدا دی قسم ہے میرا دل کردا سی اج میں رب نال لمیاں گلاں کراں, لمے سجدے کراں, کیونکہ آخری نماز ہے. لیکن میں نماز مختصر اس واسطے کی تھی مطلب تساں اے نہ سمجھو محمد عربی دے غلام موت دے ڈر کولوں نماز لمی کیتی کھڑا. آپ نے انج کھڑ کے جناب ٹک ٹکی تے تشریف لے گئے. اے حضور دے غلامن صدق خلیل بھی عشق اور صبر. ویسے قیامت والے دن جی خبیب بن عدی آ گئے, انہیں کہو میں تے پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی فرض چھوڑ دے رہے ہو. ساڑھے کول کوئی جواب کوئی نہیں ہونا. وہ نفل بھی نہیں چھوڑے بابا جی. فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو, حالانکہ فرض تو نہیں سن لیکن سانو دسیا ہوا اسی پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی صحت مند ہو کے فرض نہ چھوڑنا کم از کم. لو جی آخری بات میں او کرن لگا سی, حضور دے صحابہ بھی چاہندے مجمع تقریر ہوئے. میں کتاباں تو بہت ساریاں لے آیا, ساریاں میں عربی لے آیا, مطلب تسی سمجھو آندھی مینوں تھوڑی بہتی ہے عربی, دعویٰ کوئی نہیں لیکن آندھی ضرور ہے. دعویٰ کوئی نہیں, دعویٰ تے حضور دی غلامی دا صرف کیے جی, حضور دی غلامی دا دعویٰ بس, اور کائنات گل ہی کوئی نہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب نو زیارت ہوئی تے فرماندے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گھا رہی, رگ رگ تے لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال, کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے, پیتے باز شراب خراب ہوئے, سرشارت بے تاب ہوئے, انہاں خونیاں مست نگاہ نال. پیر میرے علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرماندے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی. تے علم دی آکڑی اس وقت تک ہوندی جس ویلے محبت رسول سینے چ نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے سامنے کھڑے ہو گئے مواجہ شریف دے تے عرض کی تھی حضور زیارت کراؤ. خواب وچ تے کئی واری ہوئی دیدار آج سامنے چاہیدا تے رسول اللہ نے نہ کرایا. تے اعلیٰ حضرت بریلوی جا کے نعت لکھ دیتی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نعت پڑھتے جب آخر تے پہنچے نا, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. جدو اعلیٰ حضرت بریلوی ہے لفظ کہتے حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے. فرمایا بس بھائی احمد رضا اس تو بڑی گل نہیں کرنی, تجھ سے کتے 1000 پھرتے. فرمایا احمد رضا حضور تینوں دیدار کیوں کران, تیرے جو 1000 تھے کتے پھرنے. حضور نال پیار ہوئے تے ٹوٹ کے ہوئے, سوچ سوچ کے نہ ہوئے. ساڑھے بزرگ پہلے دس گئے بھائی حضور نال کیڑی گل حضور دے بارے کرنی تے کیڑی نہیں کرنی. 2 گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں, ایک حضور نو رب نہیں کہنا, دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم, اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر, نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد, حد وہ تھی جو پہلے بیان ہو گئی. حضور کو رب نہیں کہنا, رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں, حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں. امام بوصیری فرمانے لو ناسبت قدرہ آیت اعظم اللہ یسمو حین یدا دار سر رمامی. اے ساڑھے آج دے بزرگ نہیں ہیں, ساڑھے بزرگ سانو کوئی بھکھا تے کلاش علمی طور تے نہیں چھٹ کے گئے. 100 جلداں وچ ایک کتاب لکھ کے گئے, 100 جلداں عربی. اسی کوئی بھکھے کلاش کوئی نہیں بھی اسی غیراں دی طرف ویکھیے بھائی ساڑھے بزرگ لکھ کی کچھ نہیں گئے. آج کوئی نویں مولوی پیدا ہوئے تے نواں دین آیا, ساڑھے بزرگ سارا کچھ لکھ گئے. امام بوصیری کہتے ہیں مسلمانہ حضور کی شان بہت وراء الورا ہے, یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. قیامت والے دن پتہ چلے گا جب حضور جلوہ گر ہون گے, تو پھر حضور دی شان دا پتہ چلے گا. پھر ساری کائنات حضور دے قدمہ وچ جائے گی. حضور مارے گئے, لٹے گئے, آج کی بنے گا؟ حضور فرمان گیا ٹھہرو ٹھہرو, انا لہا انا لہا, کیوں پریشان ہو, میں جو اس کام کے لیے ہوں. حضور فرمان کے میں ہی اس کام. اور پھر قیامت والے دن حضور سجدہ فرمان کے, بخاری شریف وچ موجود ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ طبرانی دے حوالے نال لکھیا کہ جدوں حضور سجدہ کرن گے تے اپنی دستار اتار دین گے ننگے سر اللہ دے سامنے. تے دا معنی سمجھ دے ہو, دنیا اتنے بندہ کسی دے سارے سر ننگا کر دے وے, لوگ کہندے حد مک گئی یار بس ختم ہو گئی. قیامت والے دن حضور اپنی امت دے واسطے سر بھی اللہ دے سامنے ننگا کر دینا. تے سانو چاہیے حضور دیاں تعریفاں کرنیاں یا بیٹھ کے حضور دے بارے کوئی گل کرنی؟ اسی تو اے بھی قیامت تک جناب ایک قرض اتار سکنے ہاں. پیو بھی نس جائے گا قیامت والے دن, ماں بھی ویکھ کے نسے گی, یار بھی ویکھ کے نسن گے. ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ,
مجرم نسن گے حضور فرمان گے ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ, کیا کدھر جا رہے ہو, کدھر اور تہاڈی ٹھکانا ہے کدھر. حضور ہی سجدہ فرمان گے تے گل قیامت والے دن بھی بنے گی. ایتھے بھی حضور دی وجہ تو گل بڑی ہوئی. ہاں رب العالمین جڑا بے نیاز ہے, اس نے اپنے حبیب دی شان بہت وڈی بیان کی تھی. توجہ, ابو مسلم خولانی تابعی ہیں. اسود انسی نے یمن کے اندر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے, 2.5 نبی بن گئے. 2 مردوں نے اعلان کر دیا, ایک زنانی نے اعلان کر دیا میں بھی نبی ہوں. 2.5 نبی پیدا ہو گئے. اتے ہوتے تے یاسین صاحب دے کدھر علیحدہ محفل ہوئے تو پھر انہوں نے دسیے بھائی صدیق اکبر جنگ یمامہ حضور دی ناموس دا کتنا وڈا مسئلہ ہے. آج ناموس رسول دی گل کرو, لوگ کہتے ہیں مولانا سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. یعنی 50 سال تک مسیطہ نماز دی کہتے ہیں مولانا صاحب نماز کی بات کرو. میں کہا جی سرکار نے نماز بھی پڑھی تے حضور بدر وچ بھی گئے, احد وچ بھی گئے, حنین وچ بھی گئے, صحابہ یمامہ وچ بھی گئے. 200 توجہ 72 جنگاں بندیاں جڑا حضور دی ظاہری حیات وچ لڑیاں گئیاں. 47 سرایا جڑا حضور نے روانہ صحابہ کیتے تے خود نہیں گئے. اس جنگ نو کہندے نے سریہ, جس وچ حضور خود جان اس نو کہندے نے غزوہ. 27 غزواتن تے 47 سرایاں, یہ 72 جنگاں بندیاں. انہاں وچ کل صحابہ جڑے شہید ہوئے نا انہاں دی تعداد 259 ہے. کتنی؟ ہن میں ناموس رسول تے جڑی گل کرن لگا, جنگ یمامہ ختم نبوت تے جڑی جنگ لڑی گئی. آج مرزائیاں نال لوکاں دیاں یاریاں, مرزائیاں نال دوستیاں, مرزائیاں نال لین دین, جڑے حضور دی ختم نبوت دے منکرن. جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دی خاطر لڑی گئی. مسلمہ کذاب لشکر لے کے آ گیا 40,000. سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. پہلے جدو خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا, کوئی بدری صحابی نہیں جائے گا. حضور دے تبرکات اسی زیارت کریں گے. جدو حضور دی ناموس دا مسئلہ پیدا ہویا تے بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا صدیق اکبر نے. فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے. تے پتہ ہے حضور دی ختم نبوت دی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہوئے. 72 جنگاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے. انہاں وچ 700 توتے حافظ تے قاری صحابہ سن, 11 وچ بدری صحابہ سن. تے اتنی وڈی حضور دی ناموس دا مسئلہ ہے جڑا آج مسلمان جنج مرضی ہوندا رہے. نہیں جی میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں, میں کہہ دیتے تو بخشش ہی نہیں. آخر تے سوال ہی حضور دے بارے. قبر وچ تیسرا سوال نماز دے بارے, تیسرا سوال ہی رسول اللہ دے بارے. پہلا سوال ہے مر ربوں کا, دوسرا سوال ہے مادینوں کا, تیسرا سوال ہی حضور دے بارے. اے ہے بھی گزشتہ زندگی دے بارے. قبر چ سوال نہیں ہونا ہے کونن, اے ماضی استمراری ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دس ہوئے اے جڑے نبی سامنے جلوہ گرن دنیا اتے انہاں نال کتنی وفا کیتی ہے, انہاں دے بارے تو کی کردا رہندا سی, کی کہندا رہندا سی. اے ہی آخری سوال ہے. توجہ, ابو مسلم خولانی کو گرفتار کر لیا اسود انسی نے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں, اتشہد انی رسول اللہ. آپ نے فرمایا کی آہدا میں سنے ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگا جی بندہ ہے. انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا. انہیں دوبارہ پھر سوال کیتا ابو مسلم خولانی کو. انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول؟ فرمایا کی آہدا میں نے سنی دا ہی کوئی نہیں. مومن نہیں ہونا چاہیے حضور دی شان آوے تو کہے آہو جی سبحان اللہ, جو کوئی خلاف گل کرے انہوں نے کہا کی میں تو سنے ہی کوئی نہیں. تیسری باری انہیں کیا, آپ نے فرمایا تینوں میں پہلے کیا میں نے سنی دا ہی کوئی نہیں تیرے بارے. انہیں کہا آگ جلاؤ. اگ جلائی گئی. آپ نے جدو مشکاں بنن لگے آپ نے فرمایا مسئلہ کیویں ہن تانوں؟ انہاں کہا تینوں اگ ہی سٹنا ہے, تو اسود انسی نو نبی نہ مندا. انہاں کہا چھڈ دیو, میری ذات دا مسئلہ ہوندا تے میں ڈر جانا سی. ہن حضور دی ہے شان دا مسئلہ, رب جانے یا اگ جانے, نبی جانے یا اگ جانے. میں خود جاندا اگ وچ, میں حضور دی خاتم النبیین واسطے جانا ہے. اساں حضور نو خاتم النبیین میں ویکھدا ہوں اگ کیڑی جڑی ابو مسلم خولانی نو جلاندی. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا, میرے کو 10 جلداں وچ موجود ہے, وہ واقعہ لکھیا عربی وچ موجود ہے, مطلب تسی کو اردو وچ میرے کو موجود ہے. وہ لکھیا جدو ابو مسلم خولانی اندر گئے اگ وچ کھڑیاں باہر آ گئے. اسود انسی نو فرمان لگے اور دس کی کرنی, اور دس. وہ کارندے کہنے لگے بھائی اس بابے نو اتھوں کڈ باہر, جی 4 داڑے ہو رہا تو تیری یہ جالی جڑی نبوت ہے تے غائب ہو جائے گی. پیر میرے علی شاہ صاحب نو یہی تانا دیتا بادشاہی مسجد جدو کانے نال مقابلہ کیتا قیدیانی نال. پیر صاحب نے فرمایا قلم اپنا جدہ چل جائے گا وہ حق تے. بعد وچ لوگاں نے کیا حضور جے قلم نہ چلدا تے پھر
پیر میر علی شاہ صاحب جلال چاہ گئے, فرمایا جلے کوئی اپنی ذات دا مسئلہ سی, سانو حضور نے پچھو کیا سی اعلان کر دیتا, فرمایا قلم تے معمولی بات سی جی حضور دی خاتم النبیین ہونے دے واسطے میر علی شاہ جے مردہ زندہ کرن دا دعویٰ کردے تے اسی مردہ بھی زندہ کرا دیڑے. توجہ, ابو مسلم خولانی اتھو روانہ ہوئے, مسجد نبی شریف وچ گئے, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, حضرت صدیق اکبر دا زمانہ, آپ نے اپنی اونٹنی بار مسجد تے بٹھائی اندر جا کے نفل نیت دیتے. حضرت عمر اتنی دیر آئے مسجد وچ, ویکھیا کہ بندہ کوئی اجنبی لگدا ہے, آپ بیٹھ گئے, سلام پھیریا تے آپ نے فرمایا اوئے اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا اللہ دی فراست کو ڈریا کرو, مومن دی فراست کو اللہ دے نور نال ویکھدا. حضرت عمر انہوں نے چہرے وال ویکھیا, فرمایا جنا کوئی وڈا کام کر کے لایا لگدا, چہرہ دس پہ ہوندا ہے نا بندے دا. آپ نے فرمایا جنیا کتوں آیا, انہاں کہا یمن چوں آیا. حضرت عمر نو ہور تجسس ہویا, فرمایا اوتھے ایک اللہ نے ابراہیم ثانی پیدا کیتا ہے, جس طرح ابراہیم نو اگ نہیں جلایا ساڈے حضور دے غلام نو بھی نہیں جلایا, جاندا اس نو کون ہے؟ آپ نے فرمایا جی وہ تے میں ہی ہاں. حضرت عمر اٹھے, انہاں دی پیشانی چومی, صدیق اکبر کو لے گئے, انہاں بھی پیشانی چومی. ہن میں جڑی گل مجمع دی کرن لگا, دوویں بزرگ نپ کے لے آئے ابو مسلم خولانی نو مسجد نبوی شریف وچ. حضرت بلال نو فرمایا جی اعلان کرو سارے مدینے والے کٹھے ہون. انہاں کہا جی کیوں؟ فرمایا ابو مسلم خولانی دسنا پھر حضور دی شان اتنے کنج ظاہر ہوئی سی. تے آگے چ میں کنج گیا تے باہر کنج آیا تے پھر انج کنج ہویا. میں آکھا اللہ بھی مجمع وچ اللہ نبی دی تعریف کرے, حضور بھی چاون تعریف مجمع چ ہوے, ابو بکر و عمر بھی چاون مجمع چ تعریف ہوے, تے اے مجمع کیوں ناجائز ہوے؟ رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. واخر دعوانا الحمد